خطبہ جمعہ کا عنوان چل رہا ہے کہ باعمل مسلمانوں کے لیے جن سے اگر گناہ ہو جائے تو گناہ پر اڑے نہیں رہتے ہیں بلکہ گناہ کو چھوڑ کر فوراً توبہ کر لیتے ہیں اور اپنے رب کی راہ کی پیروی کرتے ہیں، ایسے گنہگار مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ تم اس طرح کے مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ آج اس عنوان کا آخری خطبہ ہے۔ ابھی جو آیتیں جو پچھلے جمعے کے خطبے میں بھی پڑھی گئی تھی، خطبہ مسنونہ کے بعد مع ترجمہ پیش کی گئی، وہ صرف وہ فرشتے انہی مومنوں اور مسلمانوں کے لیے دعا نہیں کرتے بلکہ ان کے آبا و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ بڑا اونچا مقام ہے بھائی، لیکن شرط ہے اللہ کے سب سے قریبی فرشتے سن چکے ہیں، وہ ہیں جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو عرش الہی کے آس پاس ہیں۔ اور فرشتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ فرشتے اپنے من مرضی سے کچھ نہیں کرتے ہیں، اپنے من مرضی سے نہ تو وہ کسی کے لیے دعا کر سکتے ہیں نہ کسی کو دعا سے محروم کر سکتے ہیں جب تک کہ رب کا آرڈر اور فرمان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم گنہگاروں کو ان خوش نصیب مسلمانوں کے ساتھ شامل فرمائے۔ ہماری آرزو اور تمنا ہوگی کہ ہمارے باپ دادا، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے بزرگ اور ہماری بیویاں اور ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ فرشتوں کی اس دعا میں شامل ہو جائیں اور جنت میں ہم سب ایک ساتھ رہیں۔ لیکن یہ تمنا صرف تمنا اور آرزو سے پوری نہیں ہوگی۔ فرشتے ہمارے بزرگوں کے لیے، ہمارے پرکھوں کے لیے، ہمارے پروجوں کے لیے اور ہماری بیویوں کے لیے اور اولاد کے لیے دعائے مغفرت کرتے تو ہیں، لیکن سب کے لیے نہیں۔ کیا ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم یا ہمارے آبا و اجداد اور ہماری بیوی بچوں کو فرشتوں کی دعا کی ضرورت نہیں ہے؟ کوئی نہیں کہہ پائے گا۔ گنہگار سے گنہگار آدمی جو جمعہ تک نہیں پڑھتا ہے وہ مسلمان بھی نہیں کہہ پائے گا۔ تو جب ہم فرشتوں کی دعا لینا چاہتے ہیں تو کچھ کرنا تو پڑے گا نا۔ سارے ہمارے آبا و اجداد اور بیوی بچوں میں سے سب کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں، بلکہ کن کے لیے کرتے ہیں؟ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ۔ صَلَحَ ان کے آبا و اجداد اور بیوی بچوں میں سے جو نیک ہیں صرف ان کو داخل فرما۔ قید لگا دیا ہے اللہ کی طرف سے فرشتوں نے۔ ان کے آبا و اجداد اور بیوی بچوں میں سے جو نیک چلن ہیں ان کو بھی تو سدا بہار جنتوں کے اندر داخل فرما۔ ہمارا عقیدہ اور وشواس ہے، اور یہ عقیدہ صحیح ہے، یہ عقیدہ رکھنا بھی ہے۔ کیا عقیدہ؟ کہ مومنوں کا ٹھکانہ جنت ہے
اور جنت میں سارے ارمان اور خواہشیں پوری کر دی جائیں گی سوائے ایک خواہش کے. ایک خواہش پوری نہیں کی جائے گی. کان کھڑے کر لو. اگر دنیا کے اندر کسی کے آبا و اجداد میں سے کوئی، بیوی بچوں میں سے کوئی ایسا بدقماش، بد چلن، بد کردار نکلا کہ اس نے اپنی بدعملی کی وجہ سے رب کو ناراض کر لیا اور جہنم کا وہ حقدار ہو گیا، تو اس کے جو رشتہ دار جنتی ہوں گے وہ جنت میں سفارش کر کے بھی نہیں لا پائیں گے. یہ آرزو نہیں پوری کی جائے گی جب تک کہ جہنم میں اس کی سزا نہ بھگت لیں. اور یہ حدیث بارہا سن چکے ہیں. دنیا کا ایک سب سے سکھی انسان جس نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی، دنیا نہیں جانتی کہ ایسا انسان کون، اللہ جانتا ہے، جو جہنمی ہوگا. ابھی جہنم میں وہ گیا نہیں ہے، بلکہ جہنم میں اس کو ایک غوطہ، ایک ڈبکی لگوائے گا اللہ رب العالمین. جیسے پانی میں آپ انگلی ڈالیے اور نکال لیجئے، کتنا ٹائم لگے گا؟ کچھ سیکنڈ کے لیے ابھی وہ جہنم میں اللہ کے حکم سے جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا دنیا میں تم نے کبھی آرام، سکھ، چین دیکھا تھا؟ ایک ہی ڈبکی میں وہ دنیا کے سارے سکھ اور چین اور آرام کو بھول جائے گا. وہ قسم کھا کر کے کہے گا میں نے دنیا میں کبھی آرام دیکھا ہی نہیں تھا. تو جہنم کی سزا اتنی سخت ہے. ہماری آنکھیں جنت میں اس وقت ٹھنڈی ہوں گی جب ہم اپنے پورے پریوار کے ساتھ جنت میں جائیں گے. ہمارے اوپر کے رشتہ دار، آبا و اجداد، اور نیچے کے رشتہ دار، بیوی بچے، یہی 3 بنیادی رشتہ داریاں ہیں جن سے سارے رشتے پھر چلتے. اگر کوئی جہنم کا مستحق ہے تو اس کو نیک سے نیک آدمی بھی، نبی بھی جنت میں نہیں لا پائے گا. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء. سورہ طور کی آیت ہے. جو لوگ ایمان لا کر کے اچھے عمل کرتے رہے، واقعتاً ایمان کے مطابق زندگی گزاری، اور ان کی اولاد میں سے بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، یعنی ان کی پیروی کی ایمان اور نیکی میں، تو ان سب کو ہم جنت میں ملا دیں گے. شرط لگا دی اللہ رب العالمین نے. اور کسی کے عمل اور نیکی میں ہم کچھ بھی کٹوتی نہیں کریں گے. ان رشتہ داریوں پر غور کیجیے. ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار پر، ماں باپ کا رشتہ اولاد سے، اولاد کا رشتہ ماں باپ سے، مرد کا رشتہ بیوی سے، بیوی کا رشتہ شوہر سے، کتنا مضبوط ہوتا ہے. یہ سارے پہیے ٹھیک رہتے ہیں تب زندگی کی گاڑی چلتی ہے. لیکن قیامت کے دن اگر کوئی اپنی بدعملی کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو گیا تو کوئی چھڑانے اور بچانے والا نہیں. فرشتے بھی دعائے مغفرت کرتے ہیں ہمارے اوپر کے رشتہ داروں کے لیے، نیچے کے رشتہ داروں کے لیے، لیکن سب کے لیے نہیں. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ. صلاحہ کے معنی ہوتا جو نیک ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، ان کے لیے. کیا ہم میں سے کوئی بھی اس بات کو گوارا کرے گا کہ ہمارے آبا و اجداد یا ہمارے بیوی بچوں میں سے کوئی جہنمی ہو؟ کوئی گوارا نہیں کرے گا. اسلام نے اس پر بڑا زور دیا ہے، جو موقع موقع سے سنتے رہتے ہیں. فتنے کے اس دور میں جب جوانوں میں بگاڑ بڑی تیزی سے آ رہا ہے،
جوان لڑکوں میں بھی اور جوان لڑکیوں میں بھی۔ ان کو گناہ سے بچانے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ان کی صحیح تربیت کی جائے اور ان کے سامنے اپنا اچھا عملی نمونہ اور عملی مثال پیش کریں۔ جوان بیٹیاں جوان بیٹے ماں باپ کے ساتھ سب اگر ٹی وی پر فلم دیکھ رہے ہیں اور آپ چاہیں گے کہ نماز یہ پڑھیں اور نماز ان کو اس برائی سے روک دے تو یہ خام خیالی ہے، یہ غلط فہمی میں نہیں ہو پائے گا۔ یہ آپ جائیے گھروں کے اندر آپ کو ماحول ملے گا، بیٹا الگ موبائل لے کر کے، ماں الگ موبائل لے کر کے، بیٹی الگ موبائل لے کر کے، سب کیا کرتے ہیں فرصت کے اوقات میں؟ کیا کرتے ہیں؟ موبائل کوئی غلط چیز نہیں ہے اگر اس کا صحیح استعمال کیجئے تو، اور مس یوز کیجئے تو یہ ایسا تباہ کرنے والا اور خطرناک آلہ اور اوزار ہے جس کی مثالیں اب معاشرے میں اور سماج میں نظر آنے لگی ہیں۔ جتنے غلط تعلقات ہوتے ہیں، سارے تعلقات میں سب سے پہلا کارن اور سبب اور مددگار جو بنتا ہے وہ موبائل ہی تو بنتا ہے۔ کیا اس کا انکار کر پائے گا کوئی؟ اسلام نے اسی لیے 7 سال سے نماز سکھانے کا حکم، نماز پڑھانے کا حکم، اور 10 سال کی عمر سے اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو سختی، ڈانٹ ڈپٹ، ہاتھ چھوڑنے کی ضرورت پڑے تو تھپڑ بھی مارو۔ کیوں یہ حکم دیا ہے؟ یہ 3 سال جو ہے 7 سے 10 لڑکوں کے لیے بھی اور لڑکیوں کے لیے بھی، یہ 3 سال بڑے اہم اور امپورٹنٹ ہیں۔ 11ویں سال 12ویں سال سے نہیں کہا کہ مارو۔ اب آپ کی گرفت اور پکڑ جیسے جیسے آپ کا بیٹا یا بیٹی عمر میں بڑے ہوتے جائیں گے، آپ کی پکڑ کمزور ہوتی جائے گی۔ 3 سال کی جو عمر ہے 7 سے لے کر 10 تک، اس میں بچے کا یا بچی کا تعلق اور کہہ لیجئے کہ زیادہ تر وقت ماں باپ کے ساتھ گزرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ گزرتا ہے۔ آپ سے وہ جڑ کر کے رہتے ہیں، آپ ان کو کیا ڈوز دے رہے ہو، کیا خوراک دے رہے ہو، ان کی ایمانی اور روحانی تربیت کے لیے آپ کیا کر رہے ہو، وہ ایک ایک چیز کو پڑھ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے اس کی بھی نصیحتیں الگ ہیں، لیکن سختی کا مرحلہ یہ 3 سال بڑے اہم ہیں، بڑے اہم ہیں۔ یہ 3 سال محنت کر لو، صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے، اپنے عمل سے کر کے دکھاؤ۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ اللہ نے یہ حکم دیا نبی کو، اپنے نبی کو۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر جم کر کے دکھاؤ، ڈٹ کر کے دکھاؤ، عملی نمونہ پیش کرو۔ جانتے ہیں اولاد چاہے بیٹے کے روپ میں ہوں یا بیٹیوں کے روپ میں، اسلام نے جو مقام دیا ہے کسی مذہب نے نہیں، کسی تہذیب اور کلچر نے وہ مقام نہیں دیا ہے اولاد کو، کسی نے بھی نہیں دیا وہ مقام جو اسلام مقام دیتا ہے اولاد کو۔ دنیا کی کتنی حکومتیں ہیں جو اولاد کے پیدا کرنے کے قائل ہی نہیں ہے، ایک سیمت تعداد کر رکھا اپنی طرف سے، کوکھ میں بچے کو مروا دیتی ہیں۔ کتنی حکومتیں ایسی ہیں، کتنی ایسی تہذیبیں ہیں دنیا میں کہ اگر اولاد زیادہ ہو جائے تو اس کو پھینک دو، مار دو۔ لیکن اسلام عجیب تعلیم دیتا ہے اولاد کے بارے میں جو آپ کو کہیں نہیں ملے گی، کہیں نہیں ملے گی۔ ان اولادکم ہبۃ اللہ لکم، اسلام فرماتا ہے اولاد
اللہ کی طرف سے ہدیہ اور گفٹ اور تحفہ ہیں. اللہ نے تمہیں تحفے میں دیا ہے اولاد، چاہے بیٹے کے روپ میں ہو یا بیٹیوں کے روپ میں. تو اللہ کے دیے ہوئے تحفے کی کتنی قدر کریں، جتنی بھی قدر کر لیں کم ہے. ایک جگہ تحفہ کا اللہ رب العالمین نے، انسان کے بس میں نہیں، انسان کے بس میں نہیں. علاج و معالجہ جتنی بھی ترقی کر لے، اگر اللہ بانجھ رکھنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو بانجھ ہی رکھتا ہے. اولاد سے محروم رکھنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو اولاد سے محروم ہی رکھتا ہے. کسی کو بیٹیاں دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے بیٹیاں ہی دیتا ہے. کسی کو بیٹے دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے. کسی کو دونوں ملا کر دینے کا فیصلہ کرتا ہے تو دونوں دے دیتا ہے. سب اللہ کی نوازشیں ہیں، سب اللہ کے انعامات ہیں. بندہ مومن کو اللہ کے ہر فیصلے پر راضی اور خوش رہنا چاہیے. انسان کے بس میں نہیں ہے. یہ زمانہ بڑا ایڈوانس اور ترقی یافتہ ہو چکا ہے، لیکن ان اولادوں کا کیا حال ہے جو دوسرے کا پانی لے کر کسی اور کی کوکھ میں ڈال کر کے جو بچہ پیدا کیا جاتا ہے. یہ سب غیر انسانی اور غیر فطری عمل ہے. تو ایک جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا اولاد تمہاری کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، اس تحفے کی قدر کرو. ایک جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثمرۃ القلوب، تمہارے دلوں کے پھل ہیں. کوئی بچہ جب مر جاتا ہے تو روح قبض کرنے والے فرشتے سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے بندے کے دل کے پھل کی روح تم نے قبض کر لی ہے. دل کا پھل اللہ نے کہا اللہ اکبر، کہیں نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا. اور آپ نے فرمایا قرۃ العین لکم، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ اولاد. ان لفظوں میں بال بچوں کی تعریف، اولاد کی تعریف اور کسی مذہب میں آپ کو نہیں ملے گی جن لفظوں میں اسلام نے کیا ہے. اور یہ بھی اللہ نے سکھا دیا، بتا دیا کہ تم اپنی اولاد کو صحیح تربیت کر کے، ان کے سامنے صحیح مثال پیش کر کے، عملی مثال، عملی نمونہ، پریکٹیکل میں اچھے عمل پیش کر کے اپنے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ان کو ثابت کرو. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، قرۃ اعین، میرے بیوی بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا دے. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں ایسا نیک چلن بنا کہ نیک لوگ ہماری اقتدا اور پیروی کریں، ہمارا فالو کریں. ایسا نیک چلن بنا ہمیں. تو یہ کام صرف دعاؤں سے نہیں ہوتا ہے، عمل اور دعا دونوں چیزیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے خود اللہ نے ان لوگوں کو خوش نصیب اور سعادت مند کہا ہے جن کو پرورش کرتے کرتے اللہ رب العالمین نے جوانی اور طاقت و قوت کی عمر کو پہنچایا، اور 40 سال کے ہو گئے پھر دعا کرنے لگے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اے ہمارے پروردگار، ہماری طاقت اور ہمارے بس میں کر دے کہ تو نے جو انعام و احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا ہے ان سب کا میں شکر بجا لاؤں. زبان شکریہ نہیں، صرف زبانی شکریہ الحمدللہ کہہ دینا نہیں، آگے وَعَمَلَ صَالِحًا، ان تمام نعمتوں کی شکر گزاری میں ایسے نیک کام کروں ترضاہ، جس سے تو راضی اور خوش ہوتا ہے، جس نیک کام کو تو پسند فرماتا ہے. اس کے بعد وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي،
میری اولاد کو نیک چلن اور صالح بنا دے میرے لیے۔ سورہ احقاف میں ہے۔ ایسے لوگوں کو خوش نصیب کا اللہ نے، جو 40 کے بعد، 40 پہنچنے کے بعد، 40 سال کے ہونے کے بعد اس قسم کی دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں۔ کہاں ہم ہیں؟ فرشتے ہمارے بال بچوں میں سے سب کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں؟ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں سارے گناہوں سے، وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں ہوں فرما برداروں میں سے۔ یہ دعا سکھائی ہے کہ جو 40 سال کا ہو جائے اگر وہ اس قسم کی دعا کا اہتمام کرتا ہے تو وہ خوش نصیب ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں۔ اگر آپ کے بچے اللہ رب العالمین سب کی اولاد کو نیک صالح بنائے اور ماں باپ کے لیے آنکھوں کا نور اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنائے اور سب کو معیشت اور روزی کی تنگی سے بچائے، کما کر کے لا کر کے آپ کے بچے شام کو کچھ پیسے دے دیتے ہیں، آپ اسی پر خوش ہیں صرف، تو نہ آپ اپنے ساتھ انصاف کر رہے ہیں نہ اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں۔ آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اپنی اولاد کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ ان کو کچھ اور چاہیے جو دینا چاہیے ان کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اولاد تو صرف اس دنیا کے لیے نہیں، ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ کام آنے کے لیے ہیں۔ جو بھی نیکی اولاد کرتی ہے، چاہے بیٹے کے روپ میں ہو یا بیٹیوں کے روپ میں، اس نیکی کا ایک حصہ اولاد نیت کرے یا نہ کرے ماں باپ کو ملتا ہے۔ لیکن اس لائق بناؤ گے تب نے۔ یہاں تو قرآن خوانی میں سماج ڈوبا ہوا ہے، یہاں تو تیجا اور 10ویں اور چہلم اور فاتحہ اور عرس اور میلے اور نہ جانے کن کن چیزوں میں سماج کو ہم نے ڈھکیل دیا ہے، جس کا کچھ بھی ثواب ملنا نہیں ہے۔ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، بار بار سنتے ہیں مسلمان اس کو۔ ایسی نیک اولاد چھوڑ کر کے مرے جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو بنائیے اس لائق اولاد کو، صرف دنیا کے لیے اولاد کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے کون کام آئیں گے یہ تو سوچو۔ اللہ رب العالمین ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم سب گنہگاروں کو اپنے فضل و کرم سے فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار اور مستحق بنائے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے کے خطبے میں بھی کچھ ایسے اعمال کا تذکرہ کیا جائے گا جن نیکیوں اور اعمال کے کرنے والوں کے لیے فرشتے دعا دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔